بڑی مہربانی حضرات گرامی جو میں عرض کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دے ولیاں دا مقام بہت بڑا مقام ہے. آپ دی کرامات بہت بڑی کرامات نے، کوئی انہاں دی جتی دے برابر نہیں ہوندا تے محمد عربی دے برابر کیویں ہو جائے گا. یہ تے ولیاں دا مقام ہے. شہنشاہ بغداد دے دربار ذرا ایک باری چلیے، اے ذرا لنگر ذرا لیندے آئیے، ذرا مہربانی توجہ کرنا ذرا. شہنشاہ بغداد میرا محی الدین سیدنا عبد القادر جیلانی فسمہ بغدادی القادری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے دربار دے اندر غلام بیٹھے نے. ایک آپ دا غلام آگے عرض کیتی، حضور مہربانی فرماؤ رمضان شریف دا مہینہ ہے تے اج افطاری دا ٹائم ذرا مینوں عنایت فرماؤ، افطاری میرے گھر ہونی. آپ نے اپنے اظہار فرمایا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آج شام تیرے گھر افطاری ہوئے گی. 2 منٹ بعد ایک ساتھی ہو رہا گیا، انہوں نے کہا حضور آج شام افطاری ذرا میرے گھر. آپ نے فرمایا تیرے گھر بھی ہوئے گی. تیسرا آ گیا، چوتھا، پنجواں، 8واں، 10واں، 40 بندے آ گئے. سنیا نے سبحان اللہ اونچی نہیں آکھی، ذرا توجہ کر ذرا. لنگر ویکھ لے رہے، توجہ کرنا ذرا. 40 بندے شہنشاہ بغداد دے دربار دے اندر، سن ولیاں دے سردار دے دربار دے اندر آئے. 40 بندیاں نے ایکو ہی ٹائم منگے، اج دا دن میں تھانوں دے دیو، اج شام ساڈے نام. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ دا خلیفہ بیٹھا جنوں اختیار آ کوئی نہ کوئی رائے پیش کرن دا، انہیں ادب نال عرض کیتا حضور اج عجیب معاملہ ہو گیا، تساں تے وعدہ خلافی کردے نہیں. ایک نہیں 40 بندے آ گئے، 40 بندیاں نوں آپ نے ایکو ٹائم ایکو ویلا وعدہ کیتا ہے تے غوث پھر وعدہ خلافی سمجھ نہیں آندی معاملہ کی ہوئے گا. آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا بیلیا ادھر تک کی نظر آیا ہے؟ عرض کیتی حضور پیپل دا درخت نظر آیا ہے. فرما دیکھ کی نظر آ رہا ہے؟ حضور پتے ہی پتے. فرمایا آنکھ بند کر. جدو بند کیتی تے فرمایا ہون کی نظر آیا ہے؟ حضور فرمایا ہر پیپل دے پتے تے شہنشاہ بغداد نظر آیا ہے. اچھی کہہ 11ویں کھانا والا آنکھیں باقی رہن دیو ذرا مہربانی. اب میں نے اندازہ ہو گیا ہے. نقیب محفل صاحب نے فرمایا علامہ فریدی صاحب کو پتہ چل جائے یہ ان کا ظرف ہے. مہربانی میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، مینوں تے پہلوں ہی پتہ لگتا ہے جیڑا پاکاں دے بوئے بہ جائے خالی نہیں جاتا. خدا گواہ جی، مجھے علم ہوتا ہے. یہ کسی کا بولنا یا نہ بولنا یہ الگ معاملہ، اس پر کوئی کفر نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں کوئی ملنگ دا کسی دا چپ رہنا عیسائیوں نوں بڑا پسند آ جائے. نہیں سمجھ آئی میں کی کہہ گیا؟ وہ چپ کتا بہ جائے تے مالک انہوں نہیں ویلا رہن دیندا. تو سبحان اللہ بہت اولی آکھی، بہت اولی آکھی، لیکن بات کہیں اور نے. سنیے ذرا شہنشاہ بغداد فرمایا 40 بندے اور پیپل دے پتے کتنے؟ دیکھیں ہر پیپل دے پتے دے شہنشاہ بغداد موجود. آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا تیرا پیر ہر پیپل دے پتے تے موجود ہو سکتا ہے، بیک وقت 40 مریدان دے کر نہیں آ سکتا. اسی کہنا ذرا سبحان اللہ. 40 مریدان اس تھوڑی جگہ گل ویسے لے چلیے، مینوں ویسے اجازت ہر حوالے نہ لے کے کیونکہ میں کردا جی ہاں تے جدوں کدوں بھی آواں گے تے سائیاں دے آستانے دے ذرا غور کرے جے، ذرا ذوق دی گل ہے جی، ذرا مہربانی ہے. میری اپنی فرمائش ہے، میں کدی کسی دی فرمائش دا سہارا نہیں لیندا. اب میرے سامنے بندے 100 جھوٹ بولی جاندے، مینوں انہوں نے آکھیا تے نام دا بھی نہیں پتہ ہوندا، انہوں وہ کلام بھی نہیں ہوندا. بندے آکھیا مینوں فلاں نے کہہ دیا، مجھے ساؤنڈ والے نے کہہ دیا، مجھے فلاں نے کہہ دیا. میں کہا بابا خدا دا آواز جدوں مائک آ گیا آپ کے پاس، آپ کو اجازت مل گئی، آپ سونے دا ذکر کیتا کرو جویں تہاڈا دل آوے، رج کے کیتا کرو. سنیے ذرا حضور لوگ، یہ تو شہنشاہ بغداد کا معاملہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار در بار میں بک رہے ہیں کہ حضور سنیوں کا نعرہ ہے کہ ہر قبر میں حضور آئیں گے، ہر غلام کی قبر میں آئیں گے. بولو آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اونچی بولو. جنہیں مرنا ہے ہاتھ کھڑے کرو ذرا، بڑی مہربانی. 1-2 بندے نے ہاتھ تھلے کی تو ان کی گل پروگرام نہیں ہے. ہائے 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 ہائے، میں تو ویسے دعا کرنی اللہ تیری عمر چ برکت پاوے. جے مرنا ہوئے تے سائیاں دی نوکری دے اندر ہی مرنا ہوئے. بس میں یہی کہنا چاہ رہا. سنو ذرا، ہر نبی فرما آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر اپنے غلام دی قبر دے اندر جلوہ گر ہون گے. بندے سر ہلاؤندے نے، فریدی صاحب میں نہیں مندا. میں کہ کیویں نہیں مندا؟ کہندا جی میں اس نہیں مندا، نبی ایک کے قبراں ہی نہیں ہیں. سبحان اللہ بڑی ہولی ہے. میں کہ نقطہ جدوں کمپلیٹ کرنا میں ویکھنا کیڑا بندہ زیادتی کردا پے میرے نال. فرمایا نبی ایک کے قبراں ہی نہیں ہیں. ایک لمحے ہزاراں مار دین، میں کہ بھی گل ٹھیک ہے. ایک لمحے لکھاں مار دین، میں کہ بھی گل ٹھیک ہے، انکار نہیں ہو سکدا. ایک لمحے کروڑا مار دین، میں کہ بھی گل ٹھیک ہے. تے کہندا فریدی صاحب چنگے بھلے سیانے بندے ہو، سجے کھبے تانوں لوگ ساتھے بھی نے، اے گل کیویں؟ ایک نبی کروڑا غلام، ایک لمحے کوئی پہ مردا ہے پنگڑا گوگیرا، کوئی اکاڑا، کوئی لاہور، کوئی پشور، کوئی سائیوال، کوئی کدھر کوئی کدھر، کوئی دوسرے ملک کوئی تیسرے ملک. میں کہ گل تے ساری ٹھیک ہے. کہندا فریدی صاحب دسو نا
کروڑا مرن ایک لمحے حضور ہر غلام دی قبر چ ایک لمحے کیویں آ سکدے نے میں کہ گل تیری ٹھیک ہے پر ممی چھوٹا جا سوال کرنا جواب ادا دے جائیں جواب دین تو پہلے تینوں ثواب میرا جواب مل جائے گا غور کریا جی میں کیا ملک الموت ایک ہے کہ دو حالے بھی تسی سمجھے نہیں میں کی کہہ گیا مسئلہ تو حل ہو گیا آگے تو بس میں نے بس تھوڑی وضاحت کرنی ہے ملک الموت ایک کے دو کہنا جی ایک میں کہا چاچے کو پوچھ لے پھر بھی کنے نہیں کہنا ایک میں کہا کوئی اور رشتہ دار بلا پوچھ کنے کہنا ایک میں کہا مرے چاچا تیرا مرے تے روح قبض تیرا پیو کر دے کہنا نہیں جی ملک الموت اچھی بول ذرا میں کہا اماں مرے تے روح قبض کون کر دے کہنا ملک الموت میں کہا دادا مرے پردادا مرے روح قبض کون کہنا ملک الموت میں کہا چلو گل مکائیے لکھاں مرن تے روح قبض کون کر دے کہنا ملک الموت میں کہا کروڑا مرن روح قبض کون کر دے کہنا فریدی صاحب ملک الموت میں کہا مرے موازنہ تے کر میں کہا ملک الموت محمد عربی دے دردان نوکر ہے اور جدے نوکر دی شان ہے وہ دے آقا دا کتنا مقام ہوئے گا مہربانی اے جتے نوکر دا مقام بولیے بھئی ملک الموت نوکر ہے نا حضور دا آقا دے در دا غلام جتے غلام دا مرتبہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم بولیے ذرا دیدار کا عالم میں کہتے بعد کوئی سوال گنجائش باقی نہ رہ گئی کہ جدہ نوکر لکھاں کروڑا اربا لوگاں دی روحاں ایک لمحے پوری روح زمین تو قبض کر سکدے تے او دا سردار ہر نوکر دی قبر وچ جلوہ گر نہیں ہو سکدا ہائے 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 بولیے ذرا چلیں بات شہنشاہ بغداد کی تھی یہ ضمناً بات آ گئی مگر بات اچھی آ گئی بولیے ذرا بات اچھی آ گئی سامنے فرمایا شہنشاہ بغداد وہ ہے یہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو فرمایا بیٹھا اپنی مسند پر ہوتا ہے اپنے مریدوں کے اعمال اور افعال سے آگاہ ہوتا ہے اونچی بولیے ذرا افعال سے آگاہ ہوتا ہے وہ پیر ہی نہیں وہ کامل ولی نہیں جو اپنے مریدوں کے اعمال پر نگاہ نہ رکھے اور اگلی بات سنیے جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ تو شہنشاہ بغداد کا معاملہ تھا کہ آپ کی نگاہ کا یہ عالم ہے خدا گواہ ہے میں ایک بات کرتا چلا جاؤں امید رکھتا ہوں آپ سارے لوگ اس پہ راضی ہو جائیں گے چونکہ نمک حلالی کا بھی ثبوت ملے گا میرے بابا جی منظور احمد شاہ صاحب اونچی کہو نا ذرا سبحان اللہ اور جنہاں نے لکھاں طلبانوں میرے جیسے رڑدیاں کھردیاں اپنے کول بہا کے منہ چ ٹکڑے پا کے اس قابل جا بنایا چلو نبی دے ممبر تے بیٹھ گئے باقی تے میں اگلی بات نہیں کر سکتا حضور فرمایا میرے شیخ میرے مربی میرے بابا جی میں کرامت چونکہ اللہ کے ولیوں کی کرامات ہے نا جی ہم دونوں بھائی وہاں سے لنگر کھائیں اور وہاں سے حاصل کریں اور ان کا ذکر بھی ہونا چاہیے سنیے ذرا میرا چونکہ آپ لوگوں کو علم ہے کافی لوگوں کو کہ میرا بلوچ خاندان سے تعلق ہے تو آبائی علاقہ دیپال پور ہے تو میرے والد صاحب امام مسجد ہیں اب تو بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے چھوٹا بھائی ہے ان کی ڈیوٹی پر مولانا لال دین صاحب اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضری عطا فرمائے میرے والد صاحب سوئے ہوئے ہیں اپنے کمرے میں ہم سارے چھوٹے میری 4-5 سال کی عمر تھی ہم سارے بھائی اپنے کمرے میں سوئے ہوئے ہیں میرا بڑی تعداد میں خاندان جو ہے وہ بابا جی کا مرید ہے تو اپنے گھر میں سوئے ہوئے تے سادہ کمرے ہن بھی سادہ ہی نہیں جی اسی تے بنگلے والے بیلی نہیں ہیں اسی تے ماشاءاللہ رسول تے سون والے لوگ ہاں جو ہے ساڈے لیے یہی کافی ہے بس جو میں کہن سننا ذرا دوسرے کمرے دے اندر وہ تاراں شاراں ویرنگ شرنگ دا دور کوئی نہیں ہے تاراں لٹکدیاں پئیاں تے کوئی شارٹ ہو گئی تار اگ لگ گئی تو اوپروں سرکیاں وغیرہ کانے شانے ہان تے اگ لگی ادھر ابا جی ستے ہوئے جناب خواب تشریف لے فرمایا اپنوں فرماؤندے ہوندے لال دینا تے ابا جی نے حج نہیں سی کیتا تے منہ چوں آپ دے نکل جاندا حاجی لال دینا فرمایا حاجی لال دینا تیرے گھر نوں اگ لگی ہے تے اٹھ پتہ کر ذرا جا کے ابا جی نے خواب سمجھ کے اٹھ کے ہلکا پھلکا پھر جی میں بندہ نیندر چاہتا ہے پھر سو گئے پھر دوسری باری سائیاں نے پھر تیسری باری سائیاں نے چنجوڑ کے آکھیا لال دینا تینوں آکھیا تیرے گھر اگ لگی ہے تو ستا پہ ہیں ابا جی اٹھے بھی میرا پیر تے خواب تے اگ دا آپ اٹھے جلدی نہ دوسرے کمرے چاہے وہ دروازہ تکیا وہ چھوٹی چھوٹی والا کنڈے والا بھی دور کوئی نہیں ہوتا وہ ہوڑا چھوڑا لگے ہوئے سی ہو گیا جناب جس نے دیکھا تے اگ لگی ہوئی ہے بالکل قریب چھت دے پہنچ چکی اوپر وہ پگل کے ساری تار تھلے گر رہی ہے اور اگ چھت دے قریب پہنچ گئی ابا جی نے ایک دم دھوئیں نال سارا کمرہ بھریا اٹھایا سارے نوں بجاتا بار پچھو جا کے لائٹ بند کی تھی صبح جناب سانو 2 براہمن لیا لے کے سائیاں دے کول اسی جدوں گئے
4 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਹੈ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ। ਸਾਈਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਲਾਲ ਦੀਨਾ ਫਿਰ ਰਾਤ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸਾਰੇ ਚਾਖੋ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉੱਚੀ कहना ज़रा सुभान अल्लाह। लाल दीना फरमाया, ये इस चीज़ के गवाह अल्लामा आशिक साहब हैं, मेरे भाई हैं ना, आपको पता है मेरे बड़े भाई हैं, उनसे पूछ लेना, उनसे भी तस्दीक करवा लेना कि फरमाया लाल दीना हाले अब्बा जी ने कोई गल नहीं की थी। मेरे वाले साहब ज़ारो कतार रो पे कि साईं जी मैं तो कोई गल ही नहीं सुनाई। फरमाया तू सुनाई नहीं तो मैं सारा कुछ वेख लिया रात रो। हाय हाय उच्ची कहना ज़रा सुभान अल्लाह। इत्थों इत्थे शायर आंदे ना छेड़ ना चुप कीतियां नूं कोलों दी लंघ जा चुप करके। उच्ची आख ज़रा सुभान अल्लाह। फिर कह ज़रा सुभान अल्लाह। शायर बोल के आदा ना छेड़ ना चुप कीतियां नूं ना छेड़ ना चुप कीतियां नूं कोलों दी लंघ जा चुप करके। इन नहीं जुदा जुदा ईमान है मिलके पढ़िए ना छेड़ी ना चुप ओ कीतियां नूं कोलों दी लंघ जा चुप करके। ए ते फरमाया अल्लाह दे वलियां दी अजमत है। फरमाया इन्हां दी शान दे अंदर गुस्ताखियां ना करया कर। जेड़ा गुस्ताखियां करदा होए मेरा मालिक ऐलान फरमांदा है क़ाल अल्लाहु ताला मन आज़ादी बलियन फ़क़द आज़लतहु बिल हर्ब। ना छेड़ी ना चुप कीतियां नूं ना छेड़ ना छेड़ी ना चुप कीतियां नूं कोलों दी लंघ जा। मेहरबानी जी अब्दुर्रहमान साहब, मेहरबानी अल्लाह ताला सारे साथियों को सेहत दे। ना छेड़ ना चुप कीतियां नूं कोलों दी लंघ जा चुप कर। बड़ा मशहूर वाक़या है हज़रत बुल्ले शाह कसूरी दा। चूँकि मैं 15 साल तो डिस्ट्रिक्ट कसूर जां पतो की ते साईं फिर लड़ते ने जे को उन्हां दी गल भी ना सुना के आईए। वो भी लड़ते ने भी लंगर मेरा खाना है तो गीत फिर मेरे नहीं गाना है। उसी कहिए ना ज़रा सुभान अल्लाह। बड़ा मारूफ वाक़या जी। मैं तो एक सिर्फ नुक्ता ना छेड़े ना चुप कीतियां नूं इसी पर बात कर रहा हूँ। ना छेड़े ना चुप कीतियां नूं कोलों दी लंघ जा चुप करके। और सुन जरा आपका इंतकाल मंगल दे रोज़ होया। आप दे अकीदतमंदां ते मुरीदां दी बड़ी तादाद आ गई। लोगों को पता चल गया आप दी एक खातून मुरीद और आपने उसनूं वक्त दिता कि फलां दिन आ जाई, मंगल वाले दिन आ जाई, दम दरूद या कोई भी किसी भी हाजत के हवाले न लाना चाहा। तो जिस वेले बीबी आई बहुत बड़ा मजमा वेख्या जी। मैं बुल्ले शाह कसूरी नूं मिलन आई हाँ, सलाम करन आई हाँ। तो तवज्जो फरमाओ जरा। लोगों ने कहा जी साईं ते इंतकाल फरमा गए। बोलिए जरा साईं इंतकाल फरमा गए। आपने आके वो रवायती अंदाज पुराना बहन चुकिया। उन्हें कहा साईं जी अल्लाह दे वली तो झूठ बोलते नहीं हाँ। तुसां दा वादा मेरे नूं फरमाया कि अज तुसां मेरे घर आ जाना ते मैं बेटे दी हाजत लैके आई है कि अल्लाह ताला औलाद अता कर देवे। तवज्जो करना। मगर तुसां अज मंगल नूं इंतकाल करके मेरे नाल झूठा वादा फरमाया। तवज्जो कर जरा। आप अपनी मसनद तो खड़े हो गए, उठ के बैठे और आपने फरमाया ला बीबी अगर तुहानू मंगल नूं साडा जाना मंजूर नहीं असीं जुमे वाले दिन टुर जाएंगे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक बिहम्दिल्लाह ताला सैयदो सादात फ़ख्रु सादात आले नबी औलाद अली जिगर गोशा बतूल नवासा रसूल पीर सैयद असद रज़ा साहब बुखारी ज़िदा मजदूहू स्टेज पे जलवागर हुए तो हम किबला शाह जी को समय में कल्ब से खुश आमदीद कहते हैं। आप अहबाब अपनी अपनी नशिस्तों पे बैठे। माशाअल्लाह गिरामी मेरी खुशनसीबी शहजादगान दे अंदरी आमद हुई पीर सैयद असद शाह साहब बुखारी फसुम्मा दामद बरकातुहुल कुदसिया। आप तशरीफ ले आए और गुलशन सादात दी बहार दे अंदर मजीद इजाफा हो गया। उची कहिए ज़रा एक बारी सुभान अल्लाह। फिर कहिए ज़रा सुभान अल्लाह। अजीज़ा ने मुहतरम मैं अर्ज करता सा पे कि अल्लाह के वलियां दी किरामात और आपके फजाइल। कुरान का एक वाक़या बड़ा मारूफ है जी। मैं शेर पढ़िया ना छेड़े ना चुप कीते। चुप रहने वाला ते अल्लाह कुरान नाजिल पे फरमाता है। कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया बकल्बुहुम बासितुन ज़िराअही बिल वसीत
کتا بیٹھ جائے اصحاب کہف دے بوے تے خدا فرماؤندا ہے کہ نقشہ قرآن چ بیان کیتا جائے. بولیے ذرا, حفاظ بیٹھے ہیں بڑی تعداد میں, علماء بیٹھے ہیں, سنیے ذرا, قرآن میں فرمایا بیان کیا جائے تاکہ زمانے والوں کو پتہ چلے یہ کتا ہے. کام تو اس کا تھا گلیوں میں بھونکنا, کام تو تھا لوگوں کے باغات اور مال کی رکھوالی کرنا, مگر یہ آ کر بیٹھ گیا ہے اصحاب کہف یعنی میرے ولیوں کے دربار پہ آ کے بیٹھ گیا ہے. کائنات گواہ ہے اس کے کردار میں. کوئی اگر کوئی بندہ بیان کرے اس نے کیا کیا ہے, کچھ نہیں کیا, ماں سوائے چپ رہنے کے خاموش ہو کر بیٹھا رہا. خدا نے قرآن میں بیان فرمایا دیکھو یہ کیسے خاموش ہو کر کلائیوں کو پھیلا کر میرے ولیوں کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے. اونچی کہو نا ذرا سبحان اللہ. سنیے ذرا, میرے ولیاں دے دربار چ بیٹھا ہے. مالک نے فرمایا جبریل امین جی مولا حکم فرمایا کتے نو جنت دا ٹکٹ نہ دے دئیے. بولیے بولیے سارے جنتی لوگ بیٹھے ہو, توجہ فرماؤ ذرا. فرمایا جنت دا ٹکٹ نہ دے دئیے. مولا جی موج چاہ گئے ہو تو پھر ساری روح زمین تے پھرن والے کتیاں نو جنت دا ٹکٹ دے دیتا جائے. اللہ نے فرمایا میرے خزانے مکن نہیں لگے, میری جنت مکن نہیں لگی, مگر جے ساریاں نو جنت دا ٹکٹ دے چھڈیا تے سائیاں دے کتیاں دی پہچان کیویں ہویا کرے گی. ہائے ہائے, میری گل سمجھے ہو یا نہیں سمجھے؟ بہرحال بڑی مہربانی, مزید سمجھا نہیں سکتا, پیش کر سکتا ہوں. آپ چونکہ سمجھدار اور اہل علم لوگ ہیں اور اہل ذوق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سنیے آپ کو سمجھایا نہیں جا سکتا. سنیے ذرا, فرمایا سارے کتیاں نو اگر جنت دا ٹکٹ دے دیتا جائے, مالک دے خزانے تے نہیں سی مکن لگے, میرا ذاتی خیال ہے, مگر مالک نے فرمایا اس کتے نو جنت دا ٹکٹ دیو تاکہ انہاں صوفیاں تے مولویاں تے مفتیاں نو بھی پتہ چل جائے جڑے مزاراں دے خلاف بکدے نے اور مزاراں تے آن والے دی فرمایا شاناں تے عظمتاں دے اندر بڑے بڑے طرح طرح دی عزیتاں اور بکواس کردے نے, انہاں نو علم ہو جائے جے کتا فرمایا آستانے تے آ کے خالی نہیں رہندا تے ملنگ کیویں خالی رہ جا سکدے نے. سبحان اللہ. اسی کہیے ذرا, قلبہم باسطن ذراعیہ کلائیوں کو پھیلا کر مانگت کی شکل بنا کر بیٹھا ہے در اولیاء پر. مگر ایک بات میں سنیوں کو بھی کہنے جا رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے, علماء بیان کر رہے ہیں, مفسرین لکھ رہے ہیں کہ کتے نے ایک کام اور بھی کیا ہے. جب وہ 6 ماہ کے بعد فرمایا اللہ کے ولی کروٹ تبدیل کرتے, کروٹ لیتے, سائیڈ تبدیل کرتے, کتا بھی اسی انداز میں کروٹ بھی بدل لیتا, سائیڈ بھی تبدیل کر لیتا, کروٹیں لیتا رہا. جیسے اللہ کے ولی کرتے رہے ویسے کتا بھی کرتا رہا. سنیے ذرا, ویسے کتا بھی کرتا رہا. اور اللہ تعالیٰ نے جنت دی مولا نو جنت دا ٹکٹ تے اوتھے تے بڑے بڑے صوفی ہونے تے فرمایا انسان ہون گے تے اے کتا ہوئے گا. مالک نے فرمایا جے تساں نہیں ہو راضی تے انج چ کرو پھر انسان والی صورت بھی عطا کر دیو. بولو بولو ذرا, انسان والی صورت, انسانی صورت کے ساتھ کتا جائے گا جنت میں. بولیے ذرا, کتا جائے گا, دلدل جائے گا جنت میں, ناکا جائے گی جنت میں, مچھلی جائے گی جنت میں. نہیں سمجھ آئی؟ کن کے تصدق سے؟ اللہ کے ولیوں کے تصدق سے. یہ جنت میں فرمایا جانور, اور بھی بیشتر علماء کرام نے فرمایا اس پر سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے کہ کون کون سے جانور اللہ والوں کی نسبت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. تو پھر ہمیں نہ روکو کہ کون کب کس وقت حضرت قبلہ پیر سید شہاب الشاہ کے آستانے پر آتا ہے اور کیوں آتا ہے, کیا لینے آتا ہے. میں کہتا ہوں مولوی جی تو نماز پڑھتا ہے, کیا لینے جاتا ہے؟ کہتا ہے جی جنت. میں نے کہا زکوٰۃ دیتا ہے, کیا لینے کے لیے؟ کہتا ہے جنت. میں نے کہا یہ سارے حقوق اللہ, حقوق العباد, اعمال, افعال, ساری چیزیں اکٹھی کر رہا ہے, کس کی وجہ سے؟ کہتا ہے جنت کی وجہ سے. میں کہ میں نے بتاؤں کہ جنت کہاں رہتی ہے؟ کہتا ہے کہاں؟ میں نے کہا القبر مومن روضۃ من ریاض الجنہ. مومن کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے تو ولی کی قبر کا کیا عالم ہوگا؟ یہ تو مومن کی قبر کا عالم ہے تو ولی کی قبر کا کیا عالم ہوگا؟ ہم اسی لیے آتے ہیں, جنت کے باغات کی سیر کرنے کے لیے آتے ہیں. بولیے ذرا, جنت دیا باغاں دی سیر کرنے ہونے ہیں. اسے لئے عارف کھڑی نے فرمایا سی در مرشد دا خانہ کعبہ سنن دا پروگرام ہے تو ذرا ٹل نہ لاکھو ایک باری سبحان اللہ. میں پھر جی شاید رابطہ نہیں رہتا, ذرا روحانی رابطہ تو ہوتا ہی ہوگا کیونکہ وہ لجپال ہیں, ہم گناہگار ہیں, ہم رابطہ نہیں کرتے. اور ان کا فرض ہے کہ یہ اپنے مریدوں, عقیدت مندوں, نکموں سب لوگوں کے ساتھ پر یہ نگاہ کرم رکھتے ہیں. میں ایک ماہ پہلے کشمیر گیا, حضرت میاں صاحب کے آستانے پر حاضری ہوتی ہے اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ مجھے 3 مرتبہ وہاں خطاب کا بھی موقع ملا کہ ہم نام ہونے کے اعتبار سے, ویسے تو میں نوکر ہوں ان کا, تو وہاں پر یہ اللہ ویسے حدیثیں بہت زیادہ علماء آتے ہیں, پوری دنیا سے علماء وہاں پر بات کرتے ہیں اور مجھے پونا گھنٹہ تقریباً 3 سال مسلسل ملا.
اور ان کے جو خطیب تھے وہ ایک مرتبہ علامہ اشرف صاحب کے ادارے میں آئے بھی تھے، پروفیسر زبیر احمد نقشبندی صاحب، اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو، وہ بڑے اہم شخصیت ہیں۔